فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب کا بقیہ حصہ۔ دوسرے پارٹ میں ہم نے 5ویں باب کا اختتام اور صفحہ نمبر 100 تک کے فہرست مطالب بیان کیے تھے۔ اب پارٹ نمبر 3 میں 6واں باب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور بعد رسول ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حمایت، بنت رسول کا حدیث غدیر سے استدلال و احتجاج، صفحہ نمبر 103، جناب فاطمہ کی حیات میں لوگوں کے نزدیک حضرت علی کی منزلت، صفحہ نمبر 103، حضرت علی علیہ السلام کی نسبت دی گئی ہے۔ اب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو ہم نے اپنے بارے میں خود غور و فکر کیا۔ اچانک ہم نے رسول خدا کو یاد کیا کہ انہوں نے ابو بکر کو نماز میں مقدم فرمایا تھا، لہٰذا جس طرح رسول خدا نے ہمارے دین کے بارے میں رضائیت دی تھی، اسی طرح ہم نے اپنی دنیا کے بارے میں رضائیت دے دی اور ابو بکر کو مقدم کر دیا۔ صفحہ نمبر 104۔ قرطبی لکھتے ہیں، لوگ جناب فاطمہ کی زندگی میں ان کی کرامت کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے، یعنی جہتا یعنی جاو حشم اور احترام۔ صفحہ نمبر 104۔ وہ لکھتے ہیں، جب فاطمہ کی وفات ہو گئی اور حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو لوگوں نے ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کے ساتھ وہ بھی داخل ہو جائیں اور ان کی جماعت کو پراگندہ نہ کریں۔ صفحہ نمبر 105۔ حضرت فاطمہ کی شہادت تک امیر المومنین علیہ السلام کا ابو بکر کی بیعت سے پرہیز۔ صحیح بخاری کی کتاب مناقب میں محمد بن حنفیہ سے منقول ہے، میں نے اپنے والد سے پوچھا رسول خدا کے بعد بہترین انسان کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ کہا عمر۔ میں نے خوفزدہ ہو کر میں خوفزدہ ہوا کہ کہیں ان کے بعد عثمان نہ کہہ دیں، تو میں نے کہا ان کے بعد آپ بہترین انسان ہیں۔ کہا میں تو صرف مسلمانوں کے لیے ایک فرد ہوں۔ صفحہ نمبر 105۔ یہ بخاری کی پہلی لرزش نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ کہا گیا ہے کہ جب وہ ان کی طرف جا کر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے تو ابو حنفیہ نے ان کے دونوں بازو، ان کے دونوں کف دست یا پھر ان کی کمر کے دونوں طرف کے حصے کو پکڑا اور اس کام سے روکا۔ صفحہ نمبر 106۔ اگر امیر المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر بہترین انسان ہے تو انہوں نے سید النساء جناب فاطمہ کی وفات تک بخاری کے نقل کے مطابق ابو بکر کی بیعت کیوں نہ کی؟ صفحہ نمبر 108۔ جناب فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی لوگوں کی نظر میں بہت محترم و عزیز و محترم تھے۔ صفحہ نمبر 108۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے پر ایک نظر۔ صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبے میں ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ترک پیتے تھے اور درخت کے پتے چباتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہارے اموال کو اچک نہ لے جائیں، تو خدا نے رسول کے ذریعے تمہیں نجات دی۔ صفحہ نمبر 108 109۔ واقع فدق علم خلیفہ کا نمونہ۔ ابن حجر کے نزدیک خلیفہ کے علم کے نمونوں میں 2 احادیث کی روایت ہے۔ ایک جو نبی بھی وفات کرتا ہے وہ اسی بستر کے نیچے دفن ہوتا ہے جس پر اس کی وفات ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ صفحہ نمبر 109 110۔ گویا ابن حجر لوگوں کا اپنے سے مقایسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگ پتھر ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں، صرف سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110۔ روزہ نبی کے متعلق بعض روایات۔ صفحہ نمبر 110 111۔ لوگوں
لوگوں جناب فاطمہ کے اس دعوے پر غور کیوں نہیں کیا کہ رسول خدا کی طرف سے فدق ان کو ہبہ کیا گیا ہے؟ صفحہ نمبر 114۔ فاطمہ نے ابو بکر سے کہا رسول خدا نے فدق کو میرے لیے قرار دیا ہے، لہٰذا اسے مجھے دے دو۔ علی بن ابی طالب نے حضرت کی طرف سے گواہی دی، ابو بکر نے دوسری گواہی کا مطالبہ کیا اور ام ایمن نے گواہی دی۔ صفحہ نمبر 115۔ جناب فاطمہ کے غم و غصہ اور ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ صفحہ نمبر 115۔ جناب فاطمہ کا ارشاد، کیا تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے والد کی میراث نہ بنوں؟ کیا تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے والد کی وارث نہ بنوں؟ صفحہ نمبر 116۔ اس بات کی تردید کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، صفحہ نمبر 118 119۔ جس خبر واحد کو اس امت کے صدیق و صدیقہ نے قبول نہیں کیا اس پر توجہ بھی نہیں کی جائے گی، صفحہ نمبر 119۔ جس خبر واحد نے اس امت پر کینہ اور دشمنی اور زحمتوں کا دروازہ وا کیا اس پر توجہ نہیں کی جائے گی، صفحہ نمبر 119۔ ابو بکر نے فدق کے سلسلے میں جناب فاطمہ کو ایک خط لکھا، لیکن عمر بن خطاب نے اسے لے کر پھاڑ دیا، صفحہ نمبر 119۔ خلیفہ نے عائشہ سے اجازت لی، رسول خدا سے منسوب ایک جعلی حدیث، ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، اسی جھوٹی حدیث کا سہارا لے کر صدیقہ طاہرہ سے فدق کو زبردستی چھین لیا گیا۔ اسی جعلی حدیث کے سہارے سے ابو بکر نے عائشہ اور تمام بیویوں کو 1/8 میراث سے محروم کیا جب انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، صفحہ نمبر 121۔ رسول خدا کی دختر نیک اختر حصول اذن کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر تھیں، اس لیے کہ وہی حقیقی مالک تھیں، عائشہ تو صرف 1/9 کی مالک تھیں، صفحہ نمبر 121۔ اس سے بڑی مصیبت یہ کہ اہل سنت کے حفاظ اس اجازت اور واقع دفن کو خلیفہ کے فضائل و مناقب میں شمار کرتے ہیں، صفحہ نمبر 123۔ سبط رسول امام حسن نے کس حق کے تحت وصیت فرمائی کہ وہ اس حجرہ شریفہ مدفون ہوں، صفحہ نمبر 123۔ خلیفہ نے فدق کو مروان سے مخصوص کیا، فدق کے متعلق کچھ باتیں، صفحہ نمبر 123 124۔ فدق ہمیشہ مروان اور اس کے بیٹوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوا تو اس نے وہ لے کر صدقہ قرار دے دیا، صفحہ نمبر 124۔ تینوں خلفاء کا عمل ایک دوسرے سے مخالف تھا، ابو بکر نے اہل بیت سے چھین لیا، عمر نے اسے واپس کرنا چاہا اور عثمان نے اسے مروان کے حوالے کر دیا، صفحہ نمبر 124 125۔ خلیفہ اس امت کے سب سے زیادہ رحم دل انسان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت گیر عمر، قرأت قرآن کے سلسلے میں سب سے زیادہ جانکا رابی، حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے عثمان، سب سے زیادہ حلال و حرام کے واقف کار معاذ بن جبل اور سب سے زیادہ احکام عرص کے عالم زید بن ثابت ہے۔ بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ جرح ہے، صفحہ نمبر 126۔ سند حدیث کی تنقید، صفحہ نمبر 128۔ متن حدیث کی تنقید، الف ابو بکر کی رحم دلی کے کچھ نمونے، صفحہ نمبر 129۔ نمبر 1 فجاہ کو نظر آتش کرنا، صفحہ نمبر 129۔ نمبر 2 بنی حنیفہ کے بانسبت خالد بن ابی ولید، نمبر 2 بنی حنیفہ کی بانسبت خالد بن ولید قبیح فعل اور مالک بن نویرہ اور اس کی بیوی کے ہمراہ اس کے ناگفتبہ عمل سے چشم پوشی، صفحہ نمبر 128۔ نمبر 3 فدق کے متعلق صدیقہ طاہرہ کے دعوے پر کوئی توجہ نہ کرنا، صفحہ نمبر 129۔ کیا ابو بکر کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ فدق کو بیوی کے حوالے کر دے تاکہ امت پر فتنے کا دروازہ وا نہ ہو، صفحہ نمبر 130۔ ابو بکر کی صفت کے بارے میں جناب فاطمہ سے سوال کریں، جس دن آپ اپنے گھر سے باہر نکلی اور گریہ کنف بلند آواز سے کہہ رہی تھی، اے والد گرامی، اے رسول خدا، آپ کے بعد ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ نے مصیبتوں کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے، صفحہ نمبر 130۔ ابو بکر کی صفت کے بارے میں صدیق اکبر امیر المومنین سے پوچھئے، جنہیں بیعت کے لیے مغشوش اونٹ کی طرح کشا کشا پھرایا گیا، جس کے برے اثرات نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، صفحہ نمبر 132۔ عمر دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت گیر ہیں، صفحہ نمبر 134۔
عثمان حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں، صفحہ نمبر 134۔ بقیہ 3 افراد، صفحہ نمبر 134۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بعد اپنی امت سے میں اپنے بعد اپنی امت سے ہوا و ہوس کی گمراہی، خواہشات کی پیروی اور معرفت کے بعد غفلت سے خوف زدہ ہوں، صفحہ نمبر 134۔ واقع ثقیفہ اور مہاجرین و انصار کے درمیان ہونے والے عظیم اختلاف پر ایک نظر۔ وہ سخت مزاج اور تندخو رسول خدا کی وفات کے قائل کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہتا تھا، میں کسی کو کہتا ہوا نہ سنوں کہ رسول فوت ہو گئے، اگر ایسا ہوا تو میں اسے اپنی شمشیر سے قتل کر دوں گا، صفحہ نمبر 138۔ شیخین ابو بکر و عمر بلند ہوئے، ایک نے دوسرے سے کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں، دوسرے نے کہا نہیں، تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کروں۔ مدینے کا گورکن ابو عبیدہ جراح ان دونوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور لوگوں کو ان دونوں کی بیعت کی دعوت دے رہا تھا، صفحہ نمبر 138 139۔ وسیع رسول اہل بیت اطہار اور بنی ہاشم رسول خدا کے دفن و کفن میں مشغول تھے۔ رسول خدا کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا اور آن حضرت کے اہل بیت نے دروازہ بند کر لیا تھا، صفحہ نمبر 139۔ رسول خدا کا جسم مطہر 3 روز تک دفن کے بغیر زمین پر پڑا رہا اور ابو بکر و عمر ان کے دفن و کفن میں شریک نہ ہوئے، صفحہ نمبر 139۔ عظیم بدری صحابی حباب بن منظر اپنی شمشیر ابو بکر کی طرف تانے ہوئے تھے، لوگوں نے انہیں پکڑا اور ان کے پیٹ پر لات ماری اور ان کے منہ میں مٹی بھر دی گئی، صفحہ نمبر 140 141۔ ابو بکر نے عمر بن خطاب کو ان کی جانب بھیجتے ہوئے کہا اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان سے جنگ کرو، صفحہ نمبر 142۔ عمر آگ لے کر آئے تاکہ ان کے گھر میں آگ لگا دیں، جناب فاطمہ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، میرے گھر میں آگ لگانے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، مگر یہ کہ اندر جا کر اس میں موجود لوگوں کو باہر نکالو، صفحہ نمبر 142۔ سیاسی افراد خانہ وحی پر جمع ہوئے، جناب فاطمہ کے گھر کے پردے کو کھینچا اور ان کے رہبر نے آگ اور لکڑی منگوائی۔ وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم تمہارے ساتھ گھر کو آگ لگا دوں گا ورنہ بیعت کے لیے باہر نکلو، یہ کہا گھر کو اس میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ جلا دوں گا۔ ان سے کہا گیا اس گھر میں فاطمہ ہے، کہا فاطمہ ہی کیوں نہ ہوں، صفحہ نمبر 142 143۔ حضرت فاطمہ بنی ہاشم کی عورتوں کے ہمراہ گریاں کناں تھی، وہ بلند بانگ گریہ کی آواز میں فریاد کر رہی تھی، اے ابو بکر کتنی جلدی رسول خدا کے اہل بیت پر حملہ آور ہو گئے، خدا کی قسم اب میں مرتے دم تک عمر سے بات نہیں کروں گی، صفحہ نمبر 143 144۔ انہوں نے امیر المومنین کی بے پناہ اہمیت و عظمت سے باوجود بطور لگام ناک میں لکڑی گھسا کر بیعت کے لیے کشاں کشاں پھرایا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے امیر المومنین کی بے پناہ اہمیت و عظمت کے باوجود بطور لگام ناک میں لکڑی گھسا کر بیعت کے لیے کشاں کشاں پھرایا۔ وہ حضرت کو لوگوں کے سامنے پیچھے سے بری طرح دھکیلتے ہوئے کہہ رہے تھے بیعت کرو، اور وہ فرماتے تھے اگر نہ کروں تو کیا کر لو گے؟ جواب دیا گیا ہے اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، ایسی صورت میں تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا ایسی صورت میں بندے خدا اور رسول خدا کے بھائی کو مارو گے، صفحہ نمبر 144۔ حضرت علی جو حسب و نسب میں رسول خدا کے مساوی و قبر رسول پر پناہ گزین ہو کر فریاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تک کہ مجھے قتل کر دیں، صفحہ نمبر 144 145۔ ابو عبیدہ جراح نے ایک دن حضرت علی سے کہا اے ام زاد، آپ جوان ہیں اور یہ آپ کی قوم کے بزرگ، آپ کو ان کے جیسی اموری زندگی اور معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ میری نظر میں ابو بکر خلافت کے لیے آپ سے زیادہ قوی اور مضبوط ترین آدمی ہے، لہٰذا اس امر کو ابو بکری کے حوالے کر دیجیے، صفحہ نمبر 145۔ ایسے سخت اور دشوار گزار وقت میں انصار نے اپنی گونجتی گرجتی آواز میں کہا ہم علی کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے، صفحہ نمبر 145۔ ابو بکر نے انصار سے کہا ہم امیر و حاکم ہیں اور تم وزیر ہو، یہ خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان 2 ٹکڑے کی طرح ہے، جیسے درخت خرمے کے پتے کو چاٹ
جیسے درخت خرما کے پتے کو چاک کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 145 146۔ میں اس خلافت کے بارے میں کیا کہوں جسے ابو بکر و عمر نے جاہلیت کا ہنگامی واقعہ کہا ہے، جس کی برائیوں سے خداوند عالم نے محفوظ رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ عمر نے حکم صادر کیا جو اس بیعت کی تکرار کرے اسے قتل کر دو۔ صفحہ نمبر 146۔ عمر نے کہا خدا کی قسم ہم نے یہ کام دشمنی میں انجام نہیں دیا، بلکہ جب ہم نے علی کو کمسن دیکھا تو سوچا کہ عرب و قریش ان کی گردنوں پر موجود خون کی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 147۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں، میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ مستحق ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تم لوگوں کو میری بیعت کرنی چاہیے۔ عمر کہتے ہیں جب تک بیعت نہیں کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمر تھن سے دودھ نکال لو، فائدے میں رہو گے۔ صفحہ نمبر 148۔ حضرت علی دختر رسول جناب فاطمہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر انصار کے گھر لے جاتے تھے، وہ نصرت کا مطالبہ کرتی تھیں اور وہ لوگ کہتے تھے اے بنت رسول ہم نے اس شخص کی بیعت کر لی ہے، اگر آپ کے شوہر ابو بکر سے پہلے آتے تو ہم ابو بکر کی بیعت نہ کرتے۔ صفحہ نمبر 148۔ خطبہ شکیہ صفحہ نمبر 148۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا گھر آگ کی لپیٹ میں۔ عصر حاضر کا مصری شاعر دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دیتا ہے اور فراموش شدہ مظالم کو دہراتا ہے۔ وہ اپنے قصیدہ عمریہ میں عمر و علی کے عنوان کے ذیل میں بکواس کرتے ہیں اور بات یوں ہوئی کہ عمر نے علی سے کہا دونوں ہی بڑے شریف و عظیم تھے، سننے والا بھی اور کہنے والا بھی۔ صفحہ نمبر 153۔ ابو بکر و عمر سے جناب فاطمہ کی ناراضگی۔ اگر خلیفہ قریش کے سب سے زیادہ حلیم شخص ہوتے یا رسول اعظم کے خلق عظیم کا وہ ذرا بھی حصہ ملتا تو حضرت کی گوشہ دل جناب فاطمہ زہرا ابو بکر سے ناراضگی کی حالت میں وفات نہ کرتی۔ صفحہ نمبر 156۔ بخاری نے روایت کی ہے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ نے رسول خدا کی وفات کے بعد ابو بکر سے کہا کہ رسول خدا نے جو کچھ چھوڑا ہے ان میں ہماری میراث ہمیں دے دو۔ یہ سن کر فاطمہ غضبناک ہوئیں اور ابو بکر سے مرتے دم تک ناراض رہیں۔ صفحہ نمبر 156۔ یہ روایت بھی مروی ہے۔ اس کی وجہ سے فاطمہ ابو بکر سے غضبناک ہوئی اور ان سے دوری اختیار کر لی اور ان سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ رسول خدا کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے رات میں دفن کیا۔ ابو بکر کو اس کی اطلاع نہیں دی اور خود ہی نماز پڑھائی۔ صفحہ نمبر 156 157۔ بی بی کی ناراضگی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں ہی دفن کیا جائے، ان کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا اور ابو بکر میری نماز جنازہ نہ پڑھیں، اسی لیے رات میں دفن کیا گیا اور ابو بکر کو خبر نہ کی گئی۔ حضرت علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسماء بنت امس کے ساتھ مل کر خود غسل دیا۔ صفحہ نمبر 157۔ امام صادق سے یہ جھوٹی روایت منسوب کی گئی کہ رات کے وقت فاطمہ کی وفات ہوئی، ابو بکر و عمر اور بہت سے لوگ آئے، اس وقت ابو بکر نے آگے بڑھ کر 4 تکبیروں سے نماز پڑھائی۔ صفحہ نمبر 158۔ اسی غم و غصے کی وجہ سے عائشہ کو بھی جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ صفحہ نمبر 159۔ صدیقہ طاہرہ سے خلیفہ کی معذرت۔ جھوٹوں نے یہ جھوٹ بھی گڑھ لیا کہ ابو بکر جناب فاطمہ کے پاس آئے، معذرت طلب کی اور ان سے بات کی اور حضرت فاطمہ بھی ان سے راضی ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 160۔ دردناک کلام پر ایک نظر۔ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں وہ فاطمہ ایک انسان کی بیٹی تھی، انہی کی طرح ناراض ہوتی تھی اور رسول خدا کی تصویر اور ابو بکر صدیق کی مخالفت کے پیش نظر ان کی عصمت واجب نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 164۔ بعض حدیثیں اس سلسلے میں کہ جناب فاطمہ کی رضائیت خدا کی رضائیت ہے اور ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ صفحہ نمبر 164 165۔ ابو القاسم سہیلی کا قول، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خداوند عالم نے رسول خدا اور فاطمہ پر صلوات بھیجی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو فاطمہ کو برا بھلا کہے وہ کافر ہے اور جس نے ان پر صلوات بھیجی اس نے ان کے والد گرامی پر صلوات بھیجی ہے۔
صفحہ نمبر 167 167 مناوی شرح جامع الصغیر میں لکھتے ہیں فاطمہ ابو بکر و عمر سے افضل ہیں، صفحہ نمبر 168 صفحہ نمبر 168 168 لہٰذا اس حدیث کی گواہی سے جو بھی فاطمہ سے کچھ کہے اور اس کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہوں تو اس نے اس عمل کے ذریعے رسول خدا کو اذیت دی ہے، اور فاطمہ کے فرزندوں کو اذیت دینا ہی فاطمہ کی سب سے بڑی اذیت ہے، صفحہ نمبر 168 168 یہ روایتیں مطلق ہیں، ان تمام چیزوں کو شامل ہیں جو صدیقہ کی رضائیت اور غضب کا موجب بن گئی سکتی ہیں، صفحہ نمبر 169 فاطمہ اسی سے خوشنود ہوتی ہیں جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور وہ اسی سے رنجیدہ ہوتی ہیں جس سے خدا رنجیدہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 169 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ کی خوشنودی حاصل کرنا مستحبات میں سے، اور ان کو رنجیدہ کرنا مکروہ اور حلال ہے، ان کو رنجیدہ کرنا مکروہ اور حرام ہے، صفحہ نمبر 169 169 جناب فاطمہ خلیفہ وقت کی بیعت کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ معاویہ کی اس حدیث کے متعلق کچھ باتیں، صفحہ نمبر 160 لیکن یہاں کچھ لائق توجہ نقطہ ہے جس پر بحث ضروری ہے، اور وہ یہ کہ فاطمہ زہرا جو قرآن کی روشنی میں پاک و پاکیزہ اور ان کی خوشنودی رسول کی خوشنودی اور ان کا غم و غصہ رسول اکرم کا غم و غصہ تھا، وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ ان کی گردن پر اس شخص کی بیعت نہیں تھی جس کے بارے میں گمان کیا گیا ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہے۔ 6 مہینے کی مدت میں ان کے شوہر بھی انہی کی طرح ہیں، صفحہ نمبر 172 قرطبی کا قول جناب فاطمہ کی حیات کے زمانے تک لوگ علی کا احترام کرتے تھے، لیکن جب فاطمہ کی وفات ہو گئی اور علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو لوگ ان کے احترام سے منحرف ہو گئے، صفحہ نمبر 172 جناب فاطمہ نے ان کی قبر کے سرانے بیٹھ کر ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں پر مل کر گریہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دن پر پڑتی تو تاریک رات میں تبدیل ہو جاتا، صفحہ نمبر 174 صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر امیر المومنین کا نالہ و شیون اور ان کے لیے طویل گریہ ازاری۔ ارشاد رسول میں نے وحی اس آسمانی کی وجہ سے ام کلثوم کی شادی عثمان سے کی، صفحہ نمبر 175 بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان واقع ہوئی ہر رشتہ داری کی حکمت، صفحہ نمبر 176 بنی ہاشم سر فہرست، ان کو شرافت سے ہمکنار کرنے والے رسول خدا کینہ و فساد کو کم اور ان کے دلوں سے دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے، صفحہ نمبر 177 امیر المومنین اور ام کلثوم کے شوہر کے درمیان فرق، صفحہ نمبر 178 صدیقہ طاہرہ پر امیر المومنین علیہ السلام کا نالہ و شیون اور ان کا طویل گریہ، صفحہ نمبر 178 179 178 to 179 اب میرا رنج و غم دائمی اور میری راتیں شب بیداری میں بسر ہوں گی، اب میرا رنج و غم دائمی ہے اور میری راتیں شب بیداری میں بسر ہیں، صفحہ نمبر 178 170 اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فہرست مطالب اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتاب کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 میں پڑھا جائے گا، پارٹ نمبر 4 میں پڑھا جائے گا، معذرت کے ساتھ۔